بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ المرحلۃ السابعہ فی العلۃ والمعلول وفیہا 11 فصلا۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں مرحلہ سابعہ تک پہنچی ہے۔ پروردگار عالم کی خصوصی عنایت اور اس کے لطف و کرم سے ہم لوگ بدایت الحکمت کے 6 مراحل کے بارے میں مختلف عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ بدایہ کا 7واں مرحلہ شروع کریں گے۔ اچھا، یہ بدایت الحکمت کا جو 7واں مرحلہ ہے وہ علت و معلول کے بیان میں ہے، اور اس مرحلے کے اندر بھی مرحوم علامہ 11 فصل ذکر فرماتے ہیں۔ الحق والانصاف بدایہ کے تمام مراحل میں اہم ترین مرحلہ اور فلسفے کے مباحث میں بنیادی ترین بحث یہی بحث علت و معلول ہے۔ لہذا ہماری کوشش ہوگی کہ اس مرحلے کو بہت زیادہ محتاطانہ طریقے سے اور عنایت خاص کے ذریعے سے بیان کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بحث کی شرافت، بحث کی عظمت اور مطالب کے اہم ہونے کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ یہاں پر چلیں، اور وہ مراحل کہ جہاں پر بحث بہت ہی زیادہ اہم نہیں ہوگی وہاں پر سرعت کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن یہ مبحث کیونکہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے معارف کے اندر کلاً اس کا بہت بڑا کردار ہے، لہٰذا ان مباحث کو آہستہ آہستہ لے کر چلیں گے، اور آپ لوگوں سے بھی توقع ہے کہ سرعت کا تقاضا نہ کیجیے گا، اور تھوڑا سا آرام سے، تحمل سے، دھیرج سے، صبر سے ان مباحث کو آپ لوگ حل کریں، اور ایسے سمجھیں کہ یہ فلسفے کے بنیادی ترین مباحث ہیں۔ اگر اسی جگہ پر اچھے طریقے سے حل ہو گئے تو بعد والی کتابوں کے اندر ان کے تکملے آئیں گے، لیکن آپ کے اندر ایک بنیاد محفوظ ہوگی۔ اچھا، میں آتا ہوں بحث کی طرف۔ دیکھیں، علت و معلول کا جو مبحث ہے فلسفے کے اندر، یہ قدیمی ترین مباحث میں سے ہے۔ یعنی فلسفے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ مباحث ان مباحث میں سے ہیں کہ جو اول فلسفہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حتیٰ ارسطو کے زمانے سے یہ مباحث فلسفے کے اندر موجود ہیں، اور کیوں نہ یہ مباحث موجود ہوں۔ یہ علت و معلول کا جو بحث ہے حقیقت میں بشر کی عقلانیت میں جو اصلی عنصر ہے اور روح کی حیثیت رکھتا ہے وہ یہی بحث علت و معلول ہے۔ آپ بشری تفکرات اور بشری عقلانیت کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر اصل عنصر، اصل جوہر اور اصل گوہر یہی مباحث علت و معلول ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علت و معلول کے مباحث ہیں، یہ جو قانون علیت ہے، وہ ہر انسان کی سرشت میں، ہر انسان کی فطرت میں باقاعدہ طریقے سے مستقر اور راسخ ہے، رچا بسا ہوا ہے انسان کے اپنے وجود کے اندر۔ یعنی حتیٰ کہ وہ جو نوزاد بچہ ہے، تازہ متولد ہوتا ہے اس دنیا میں،
وہ بھی اجمالی طریقے سے اس قانون علیت کو قبول کرتا ہے، وہ بھی اسی قانون علیت کو مانتا ہے۔ ہر بشر کے اندر، اس کی فطرت کے اندر یہ قانون علیت رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر چھوٹا سا بچہ تازہ پیدا ہوتا ہے، اچانک کہیں سے آواز آتی ہے تو فوراً ادھر متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خوب یہ کیوں متوجہ ہوتا ہے؟ اس آواز کی طرف توجہ کیوں کرتا ہے؟ اسی قانون علیت کی وجہ سے۔ یہی قانون علیت اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں، اس کی ذات کے اندر نہادینہ ہے، اس کے اندر راسخ ہے، رچا بسا ہوا ہے۔ بچہ جانتا ہے یہ جو ایک جگہ سے آواز اس کے کانوں پر پڑ رہی ہے، حتماً اس آواز کا کوئی سبب ہے، اس آواز کی کوئی علت ہے، لہٰذا فوراً متوجہ ہوتا ہے، اس علت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ بچہ تحیر کا شکار نہیں ہوتا، اضطراب کا شکار نہیں ہوتا کہ آیا واقعاً یہ آواز خود بخود وجود میں آئی ہے یا نہ، اس آواز کی کوئی علت ہے، کوئی سبب ہے، اس کو مفروغ العنہ سمجھتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بچہ ان عقلی تحلیلات کو نہیں جانتا، ان اصطلاحات کو بھی نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اصل روح قانون علیت خود اس کی سرشت اور فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اسی قانون علیت پر تفصیلی طریقے سے توجہ کرنا، اسی قانون علیت پر غور و فکر کرنا اور اسی قانون علیت کو سسٹمیٹک اور نظام مند طریقے سے پیش کرنا، یہ خود تفکر فلسفی اور تفکر حکمی اس کا کام ہے۔ فلسفہ آ کر آپ کے اندر وجود میں، گوہر ذات کے اندر یہ چیز جو چھپی ہوئی ہے، اس شے کو قانون مند طریقے سے بیان کرتا ہے، قانون کی شکل میں۔ اس کے ضابطے کیا ہونا چاہیے، اس کو اگر میں بیان کروں تو کیسے بیان کروں، اس کی تحلیل کیا ہوگی، اس کی تفصیل کیا ہوگی، اس کے احکامات کیا ہوں گے۔ یہ جتنے احکامات ہیں، یہ جتنی تفصیلات ہیں، یہ اسی انسان کی فطرت میں اندر رکھی ہوئی چیز کا بیان ہے۔ یعنی واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس قانون علیت پر کیا دلیل ہے، یہ تو یونانیوں کی بات ہے۔ نہ عزیز من، ایسے نہیں ہے کہ یونانی بما ہوا یونانی ان لوگوں کی بات ہے، نہ، یہ قانون علیت ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، ہر انسان کی سرشت میں رکھا ہوا ہے۔ خلاق عالم نے جب انسان کے وجود کے کتاب کو لکھا تو اس کتاب کے اندر اس قانون کو بھی لکھ دیا، رکھ دیا انسان کی فطرت کے اندر۔ لہٰذا قانون علیت کے بارے میں گفتگو کرنا یعنی کتاب وجود بشر کا مطالعہ کرنا ہے، کتاب وجود بشر کی تحلیل کرنا ہے، کتاب وجود بشر کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ بہرحال ایک طرف سے اس قانون علیت کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ قانون علیت خود میری سرشت، خود میری فطرت، خود میرے وجود کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کا بیان ہے۔ ایک طرف سے یہ ہے۔ دوسری جانب سے اگر آپ قانون علیت کو دیکھیں تو یہ قانون علیت بہت گہرا ارتباط رکھتا ہے مباحث تخلیق اور خلقت کے ساتھ۔ واقعاً خالق اور مخلوق کا کیا رابطہ ہونا چاہیے، اس کا عقلانی بیان اور اس کا عقلی بیان خود اس مباحث علت و معلول کے اندر بیان ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مباحث علت و معلول درست ہے کہ گزشتہ حکماء نے ان کو بیان کیا، لیکن جیسے یہ مباحث عالم اسلام میں وارد ہوتے ہیں تو ہمارے مسلمان فلسفی ان کے اندر بہت زیادہ تدقیق، بہت زیادہ دقت اور بہت ہی عمیق، لطیف اور شریف مباحث کا اضافہ کرتے ہیں۔ بہرحال قانون علیت کی اہمیت کا اصلاً کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک طرف سے خود میری فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سے میری جو دینی زندگی ہے،
خصوصیت سے خدا، خلقت، مخلوق کا خدا سے رابطہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ عقلانی طریقے سے اس قانون علیت کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس بات کی اہمیت کے بارے میں عرض نہیں کرتا، آہستہ آہستہ چلتے ہیں فصل اول کی طرف۔ یہ جو فصل اول ہے، پہلی فصل مرحوم علامہ بدایہ کے اندر جو رکھتے ہیں، وہ پہلی فصل 2 مطالب پر مشتمل ہے۔ اس فصل کے اندر 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ مرحوم علامہ چاہتے ہیں کہ اصل قانون علیت کو عالم خارج کے اندر ثابت کریں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اصلاً قانون علیت عالم خارج کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اس کو اثبات کرتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب جو اس فصل کے اندر بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ جو قانون علیت ہے، یہ جو علیت بمعنی حقیقی ہے، حقیقی معناؤں میں جو علیت ہے، اس کا قلمرو اور حوزہ کون سا ہے، کس قلمرو میں آپ کو علیت کو ڈھونڈنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں علت و معلول کے قانون میں جو ہم بیان کریں گے، وہاں پر یہ نقطہ بیان کیا جائے گا کہ یہ علیت کہاں پر سرایان رکھتی ہے، کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو جب مرحوم علامہ بیان کریں گے اسی جگہ پر اور زیادہ توضیح اور تفصیل دی جائے گی، اور اس نقطے کو بیان کیا جائے گا کہ علیت کا قلمرو اور علیت کی جو مرز ہے، علیت کا جو حوزہ ہے، وہ وجود ہے۔ یہ علیت وجود کے اندر سرایان رکھتی ہے۔ البتہ کیسے وجود کے اندر سرایان رکھتی ہے، اس کا قلمرو وجود کیسے ہے، کیا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ جہاں پر یہ مسئلہ ذکر ہوگا وہاں پر توضیحات اور تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اگر آسان لفظوں میں کہنا چاہوں تو اس فصل کے اندر 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اصلاً قانون علیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آیا علیت خارج کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، کہ یہ بس اس فصل اول میں قد تقدمہ یعنی آغاز سے شروع ہوتی ہے، اور دوسرا مبحث کہ اس علیت کا، یہ جو علیت ہے اس کا قلمرو اور حوزہ اور میدان کون سی جگہ ہے، کس جگہ پر یہ علیت جاری ہے، کہ یہ دوسرا مطلب مرحوم علامہ اسی فصل کے اندر ثم ان المجعول وہاں سے ذکر کرتے ہیں۔ تو پس اس فصل میں 2 مطلب ذکر ہوں گے۔ اچھا، ان 2 مطلبوں کے بیان سے پہلے اگرچہ میں 5ویں مرحلے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی آغاز مرحلہ ہے علت و معلول کا، لہٰذا میں قانون علیت کے بارے میں، اصل علیت کے بارے میں مختصر توضیح اور مختصر وضاحت پیش کرتا ہوں کہ قانون علیت سے کیا مراد ہے، اصل علیت سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، ہم نے 5ویں مرحلے میں ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی موجودات ممکنہ ہیں، جتنے بھی ممکن الوجود ہے، ممکنات واجب الوجود کے مقابلے میں اور ممتنع الوجود کے مقابلے میں، یہ جو ممکن الوجود ہے، 5ویں مرحلے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کو سبب کی ضرورت ہے، کیونکہ ممکن الوجود اپنی ذات کے اندر اگر اس کو خود اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امکان اور ممکن کی ذات میں یہ ہے کہ اس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت برابر ہے، یعنی ممکن الوجود مقام ذات کے اعتبار سے وجود اور عدم دونوں کی طرف اس کی نسبت بالسویہ ہے، برابر ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر نہ وجود رکھا ہوا ہے اور اس کی ذات کے اندر نہ ہی عدم رکھا ہوا ہے۔ جب دونوں کی طرف اس کی نسبت برابر ہے، اگر ممکن الوجود خارج میں موجود ہونا چاہے تو اس کو خارجی شے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ مثلاً آپ کسی بھی انسان کی مثال لیں، جتنے بھی ممکن الوجود ہیں، چیزیں ہیں، ممکنات ہیں، ان میں سے آپ کسی کی بھی مثال لے لیں، وہ جو خارج میں موجود ہو رہا ہے اس کو ایک خارجی سبب کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ 5ویں مرحلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر کیا ہیں، 3 نظریات ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ممکن الوجود جو موجود ہے اس کو علت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ حادث ہے، کیونکہ پہلے نہیں تھا اور بعد میں وجود میں آتا ہے، لہٰذا اس کو علت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ موجود ہے، وجود رکھتا ہے، اس لیے اس کو علت کی ضرورت ہے۔ جبکہ بعض نے کہا کہ ممکن الوجود جو باہر کا محتاج ہے، سبب کا محتاج ہے، وہ اس وجہ سے محتاج ہے کیونکہ امکان رکھتا ہے، اس کی ذات کے اندر نہ وجود کی طرف رجحان پایا جاتا ہے اور نہ ہی عدم کی طرف رجحان پایا جاتا ہے۔ مرحلہ چہارم میں 5ویں اور 4تھی فصل میں ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ شروع میں بھی جو میں 5واں مرحلہ کہہ رہا تھا وہ ظاہراً اشتباہ کر رہا تھا۔ 5واں مرحلہ ماہیت کے بارے میں، 4تھا مرحلہ جو امکان و وجوب و امتناع کے بارے میں، وہاں پر 5ویں اور 8ویں فصل میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا کہ ممکن الوجود جو خارج کی طرف محتاج ہے، اپنے امکان کی وجہ سے محتاج ہے۔ میں ان مباحث کی تفصیلات یہاں پر ذکر نہیں کرتا کیونکہ وہاں پر 5ویں اور 8ویں فصل میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اس مسئلے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جو دوستان اس مسئلے کی تفصیلات سننا چاہتے ہیں وہ لوگ ہمارے 4تھے مرحلے کی فصل 5 اور فصل 8 5ویں اور 8ویں فصل کے جو دروس ہیں ان کو اگر سنیں تو یہ مطلب ان کے لیے بہت زیادہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ یہاں پر صرف اتنا کہنا مقصود ہے کہ جب ممکن الوجود امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے، اسی کو قانون علیت کہتے ہیں۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بس اصل علیت اور قانون علیت کا مقصد یہ ہے کہ ممکن الوجود خارجی سبب کا کیوں محتاج ہے؟ آیا اپنے حدوث کی وجہ سے؟ نہ۔ آیا اپنے وجود کی وجہ سے؟ نہ، بلکہ ممکن الوجود امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے، یعنی کیونکہ اس کے وجود کے اندر، کیونکہ اس کی ذات کے اندر نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے، اسی کو کہتے ہیں قانون علیت۔ اصل علیت ممکن الوجود سبب خارجی کا محتاج ہے، کیوں؟ اپنے امکان کی وجہ سے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کیوں اپنے امکان کی وجہ سے، یہ قانون علیت ہے، اسی کو قانون علیت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ عرض کیا کہ اس کی تفصیلات انہی فصول کے اندر 4تھے مرحلے کی 5ویں اور 8ویں فصل کے اندر آپ دیکھیں۔ مرحوم علامہ اس فصل کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ عرض کیا کہ پہلا مطلب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں مرحوم علامہ کہ قانون علیت، اصل علیت عالم خارج کے اندر موجود ہے، اور جو دلیل دینا چاہتے ہیں، جس دلیل کے ذریعے سے نظام علت و معلول اور نظام علیت کو خارج میں اس بات کرتے ہیں، وہ امکان ماہوی کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں۔ یعنی امکان ماہوی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امکان ماہوی کا مقصد یہ ہے کہ یعنی نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے۔ ایک شے کی ذات کو دیکھا جائے، اس کی ذات کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امکان ماہوی۔ استواء النسبت الی الوجود والعدم، وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ ہے، برابر ہے، اس کو امکان ماہوی کہتے ہیں۔ اسی امکان ماہوی کے ذریعے سے مرحوم علامہ آتے ہیں اور نظام علیت کو عالم خارج کے اندر اس بات کرتے ہیں۔ اچھا، ہم بھی علامہ کے بیان سے آہستہ آہستہ قریب ہو رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ علامہ کا جو بیان ہے یہاں پر، جو دلیل ہے عالم خارج کے اندر علیت کو اس بات کرنے کے لیے، علامہ سہارا لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر ہم قانون علیت کو قبول نہ کریں تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، لازم آئے گا کہ نقیضین جمع ہو جائیں۔ خوب، اور نقیضین کا جمع ہونا بالکل درست نہیں ہے۔ خوب، علامہ کیا دلیل دیتے ہیں یہاں پر؟ دیکھیں علامہ کا دلیل یہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ بابا ماہیت کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھو، ماہیت اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہے۔
ماہیت کی اپنی ذات کے اعتبار سے اگر آپ اس کا ملاحظہ کریں تو اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ ہے، برابر ہے، یعنی اس کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے، کہ مرحلہ ماہیت میں اس کی وضاحت دے چکا ہوں۔ اب اگر ان دونوں طرفوں میں سے کوئی ایک طرف دوسرے طرف پر رجحان پیدا کرے، یعنی ماہیت جو ذات کے اعتبار سے وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت اس کی بالسویہ ہے، اگر وہ موجود ہو جائے یعنی اس کا وجود اس کے عدم پر رجحان پیدا کرے، یا وہ ماہیت معدوم ہو جائے یعنی اس کا عدم اس کے وجود پر رجحان پیدا کرے، تو اس رجحان کے لیے حتماً ایک سبب خارجی چاہیے، ایک خارجی چیز ہونی چاہیے جو اس ماہیت کو حالت استوا سے باہر نکالے۔ یہ جو اس کی ذات میں استوا کی نسبت ہے، بالسویہ ہے، برابر ہے، وجود اور عدم کی طرف اس کی نسبت بالکل برابر ہے، اگر یہ حالت استوا سے خارج ہونا چاہے، اگر ماہیت کا ایک طرف دوسرے طرف پر رجحان پیدا کرے، مثلا اگر ماہیت موجود ہو جائے تو اس کا وجود اس کے عدم پر رجحان پیدا کرتا ہے، یا اگر ماہیت معدوم ہو جائے تو اس کا عدم اس کے وجود پر رجحان پیدا کرتا ہے، اس کے لیے حتماً ایک سبب خارجی چاہیے، کیونکہ اگر سبب خارجی نہیں ہوگا تو سوال ہوگا یہ رجحان کیسے پیدا ہوا۔ آپ کہیں گے کہ بابا یہ رجحان ذات ماہیت کی وجہ سے پیدا ہوا، ماہیت بذات خود ذاتاً اس کا ایک طرف یعنی وجود عدم پر رجحان پیدا کر لیتا ہے یا عدم وجود پر رجحان پیدا کر لیتا ہے۔ اگر آپ سبب خارجی کو نہ مانیں اور آپ کہیں کہ اس کا ایک طرف دوسرے طرف پر جو رجحان پیدا کرتا ہے ذات ماہیت کی وجہ سے ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس رجحان کا اقتضا ماہیت کی ذات میں پایا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے 5ویں مرحلے میں تفصیل سے بیان کیا کہ ماہیت لا اقتضا ہے، اس کی ذات کے اندر نہ وجود کا اقتضا موجود ہے نہ عدم کا اقتضا موجود ہے، اس کی ذات کے اندر نہ تو وجود کی طرف رجحان پایا جاتا ہے نہ عدم کی طرف رجحان پایا جاتا ہے۔ پس اگر علت خارجی کو ہم قبول نہ کریں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ماہیت کی ذات میں اقتضا ہو بھی اور ماہیت کی ذات میں اقتضا نہ ہو۔ خوب یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ ماہیت جو موجود ہوتی ہے یا معدوم ہوتی ہے اس کا ایک طرف دوسرے طرف کی طرف رجحان پیدا کرتا ہے کسی سبب خارجی کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یہ علامہ کا بیان ہے، لیکن اس بیان کے اندر ایک چھوٹی سی کوتاہی ہے، ایک چھوٹا سا مقدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس بیان سے فقط یہ ثابت ہوا کہ ماہیت بذات خود نہ وجود کی طرف نکل سکتی ہے نہ عدم کی طرف نکل سکتی ہے، لیکن یہ علیت عالم خارج میں موجود ہے یا نہیں ہے یہ اس بیان سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا مقدمہ بڑھانا پڑے گا، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ بالوجدان ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیات خارج کے اندر موجود ہیں۔ حد عقل کسی ایک ماہیت کے بارے میں آپ کہیں گے انسان خارج میں موجود ہے، حد عقل آپ اس کا اقرار کریں گے۔ جب حد عقل ایک ماہیت خارج کے اندر موجود ہے اور دوسری جانب سے ذات ماہیت کے اندر وجود اور عدم دونوں کا اقتضا نہیں ہے، تو پھر یہاں پر جو ماہیت خارج کے اندر موجود ہوئی ہے اس کے لیے وجود کا رجحان کس نے پیدا کیا؟ حتماً علت درکار ہے، حتماً کوئی علت ہے کہ جس علت نے آ کر اس ماہیت کو موجود کیا ہے۔ خوب یہ برہان ہے جو مرحوم علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے نتیجے کے طور پر علامہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا کہ علت کسے کہتے ہیں اور معلول کسے کہتے ہیں۔ وہ شے کہ جو متوقف علیہ ہے یعنی جس پر توقف ہے، یا وہ شیء خارجی جو ماہیت کو حالت استوا سے باہر نکالتی ہے اس کو علت کہتے ہیں، اور یہ ماہیت جو حالت استوا سے باہر نکلتی ہے اس کو معلول کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں
جب بھی ایک شے دوسری شے پر متوقف ہو تو جس پر متوقف ہے اس کو علت کہیں گے، اور جو متوقف ہے اس کو معلول کہیں گے۔ کہ ایک مطلب اور ہے عبارت میں، کہ میں عبارت میں اس جگہ پر پہنچوں تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ فتلخص، خلاصہ کلام، عالم خارج کے اندر علیت کو کیسے ثابت کیا؟ عالم خارج میں علیت کو ایسے ثابت کیا۔ آغا جان، ماہیت ممکنہ اپنی ذات کے اندر نہ وجود رکھتی ہے نہ عدم رکھتی ہے، لہذا اس کو کسی بھی طرف رجحان پیدا کرنے کے لیے ایک سبب خارجی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ خارج کے اندر بعض ماہیات موجود ہیں، یعنی کچھ ماہیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے رجحان وجودی پیدا کیا ہے۔ پس عالم خارج کے اندر ایک سبب خارجی اور ایک علت ایسی موجود ہے جس نے ماہیت کو حالت استوا سے باہر نکال کر اس کے لیے وجود کا رجحان پیدا کیا ہے، اور وہی شے علت ہے۔ الفصل الاول، یہ مرحلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ المرحلۃ السابعہ، ساتواں مرحلہ، فی العلت والمعلول، علت اور معلول کے بیان میں۔ وفیہا 11 فصلا، اور اس کے اندر 11 فصل ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، فی اثبات العلیت والمعلولیہ، اس نقطے کے بیان میں ہے کہ علیت و معلولیت ہے۔ کہ عرض کیا یہ پہلا مطلب ہے کہ عالم خارج کے اندر علیت و معلولیت ہے، یہ پہلا مسئلہ۔ وَأَنَّهُمَا فِي الْوُجُودِ، یہ دوسرا مسئلہ، علیت اور معلولیت کا حوزہ، قلمرو اور میدان وجود ہے، یہ دوسرا مسئلہ۔ قد تقدم سے پہلا مسئلہ، یعنی علیت و معلولیت کا اثبات۔ فرماتے ہیں قد تقدم، پہلے گزر چکا۔ کہاں پر گزرا؟ مرحلہ چہارم کی 5ویں فصل اور مرحلہ چہارم کی 8ویں فصل، وہاں پر اس مسئلے کی جانب اشارہ کیا۔ قد تقدم، پہلے گزر چکا، یعنی ان مرحلہ چہارم کی 5ویں اور 8ویں فصل میں کیا گزرا؟ یہ کہ ان الماہیت فی ذاتہا ممکنتون، ماہیت خود اپنی ذات میں ممکن ہے۔ ممکن ہے یعنی کیا؟ یعنی تستوی نسبتها الی الوجود والعدم، ماہیت کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ ہے، برابر ہے، یعنی اس کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے۔ وَأَنَّهَا فِي رُجْحَانِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مُحْتَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّهَا یعنی بتحقیق یہ ماہیت فی رجحان احد الجانبین، دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف کی جانب رجحان کے لیے محتاجۃ الی غیرہا، اپنے علاوہ کسی اور شے کی محتاج ہے۔ دونوں طرف کیا ہے؟ وجود اور عدم۔ وجود اور عدم، ان دونوں طرفوں میں سے کسی بھی ایک طرف کی جانب رجحان پیدا کرنے کے لیے ماہیت اپنے غیر کی جانب محتاج ہے۔ کوئی باہر سے چیز آئے جو ماہیت کے لیے وجود کا رجحان پیدا کرے یا ماہیت کے لیے عدم کا رجحان پیدا کرے۔ وَعَرَفْتَ، اور آپ نے جان لیا۔ وَعَرَفْتَ یہ مرحلہ اول کی 10ویں فصل میں مرحلہ مطلب گزرا ہے۔ وَعَرَفْتَ اور آپ نے جان لیا، یعنی پہلے مرحلے کی 10ویں فصل میں ہم ایک مطلب بیان کر چکے ہیں کہ جس کو میں نے خارج میں ذکر نہیں کیا۔ وہ مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ جو یہ تعبیر کرتے ہیں کہ وجود معلول کے لیے وجود علت کی ضرورت ہے اور عدم معلول کے لیے عدم علت کی ضرورت ہے، یہ جو ہم دوسرا قضیہ بنا رہے ہیں
کہ عدم معلول کے لیے عدم علت کی ضرورت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو آپ مشہور قضیہ سنتے ہیں کہ عدم العلت علت لعدم المعلول، علت کا نہ ہونا خود بذات خود علت معلول کے نہ ہونے کے لیے، وہاں پر عرض کیا تھا کہ یہ تعبیر، یہ قضیہ مجازی تعبیر ہے، یہ در حقیقت اسی پہلے قانون کی تاکید ہے، یعنی وجود علت محتاج ہے، وجود علت وہ متوقف علیہ ہے، اگر علت موجود ہوگی تو معلول موجود ہوگا، درست ہے؟ یعنی علت کا ہونا یہ خود سبب بنتا ہے کہ معلول موجود ہو۔ اصل یہ ہے، اصل قانون یہی ہے کہ المعلول محتاج الی العلہ۔ اسی قانون کی تاکید کے لیے یہ جملہ بھی ہم مجازن استعمال کرتے ہیں کہ عدم العلت علت لعدم المعلول، علت کا نہ ہونا معلول کے نہ ہونے کی علت ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر معلول کی علت نہیں ہوگی تو معلول وجود میں نہیں آئے گا، یہ اسی پہلے قانون کی تاکید ہے، یعنی وجود علت وجود معلول وجود علت پر موقوف ہے۔ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی تفصیل اور وضاحت میں مرحلہ اول کی 10ویں فصل میں ذکر کر چکا ہوں۔ وعرفت، اور آپ نے جان لیا کہ ان القول بحاجتها فی رجحان عدمها الى غیرها نوع تجوز، آپ نے جان لیا تھا، کیا جان لیا تھا؟ کہ بابا یہ بات کہ معلول محتاج، ماہیت محتاج ہے، ان القول بحاجتها، ہا کی ضمیر ماہیت کی طرف، ماہیت کا محتاج ہونا، فی رجحان عدمها، کہ اپنے عدم کے رجحان میں ماہیت محتاج ہے، الی غیرها، اپنے غیر کی جانب، یہ بات نوع تجوز، ایک طرح کی مجاز گوئی ہے، وگرنہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے کہ عدم معلول ایک چیز ہے، پھر اس کو ضرورت پڑتی ہے دوسری چیز کی کہ جس کو آپ عدم علت کہتے ہیں، نہ، عدم نیستی ہے، لا شیئیت ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ عدم معلول کوئی چیز ہے جو خارج میں موجود ہو رہی ہے، پھر اس کے لیے ایک علت ہے بنام عدم علت، نہ، یہ نہیں کہنا چاہ رہے۔ یہ ایک طرح کی مجازی تعبیر ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وجود معلول کے لیے وجود علت کی ضرورت ہے۔ کہ بہرحال اس کی تفصیلات مرحلہ اول کی 10ویں فصل میں عرض کر چکا ہوں۔ وعرفت، اور آپ نے جان لیا، ان القول بحاجتها فی رجحان عدمها الى غیرها نوع تجوز، یہ بات کہ ماہیت اپنے رجحان عدم میں غیر کی جانب محتاج ہے، یہ بات ایک طرح کی مجاز گوئی ہے، تجوز ہے، مجاز ہے۔ وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ فِي الْوُجُودِ، حقیقت میں جو محتاجی ہے وہ فقط وجود کی جانب ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وجود معلول ہے جو وجود علت کا محتاج ہے، اگر علت کا وجود نہیں ہوگا تو معلول وجود میں نہیں آئے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ فَلِوُجُودِهَا تَوَقُّفٌ عَلَى غَيْرِهَا، فرماتے ہیں کہ ماہیت کا وجود متوقف ہے اپنے غیر پر، وَهَذَا التَّوَقُّفُ لَا مُحَالَةَ عَلَى وُجُودِ الْغَيْرِ، اور فرماتے ہیں کہ یہ توقف خواہ نخواہ، چاہتے نہ چاہتے، غیر کے وجود پر موقوف ہے۔ اس غیر سے مراد یعنی الغیر الموجود، یہ جو وجود معلول ہے ایک ایسے غیر پر متوقف ہے کہ جو غیر خود موجود ہے۔ فَإِنَّ الْمَعْدُومَ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَعْدُومٌ لَا شَيْئِيَّةَ لَهُ، باقی معدوم اس اعتبار سے کہ معدوم ہے، اس کی کوئی شیئیت نہیں ہے۔ عدم المعلول، یہ عدم ہے، معدوم ہے، اس کی شیئیت نہیں ہے، جب شیئیت نہیں ہے تو اس کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہیں سے وہ جملہ بھی کہتے ہیں جو حکماء کی زبانوں پر آپ سنتے ہیں کہ عدم کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے، حقیقی معنی میں
حقیقی معنی میں عدم کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدم کوئی شیئیت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ آئیں اور کہیں کہ اس کو علت کی ضرورت ہے. نہ، امر عدمی اصلاً محتاج علت نہیں ہے، اس کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود لا شے ہے، شیئیت نہیں ہے. فَهَذَا الْمَوْجُودُ الْمُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ موجود کے جو متوقف علیہ ہے، جس پر توقف ہے، حالہ فی الجملہ توقف، فی الجملہ یعنی قضیہ محملہ کے عنوان سے، یعنی توقف من باب موجب جزئیہ. اس فی الجملہ کی وضاحت بعد والی فصل میں آ رہی ہے. یعنی اگرچہ فی الجملہ توقف ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو علت کہیں گے. حالا فی الجملہ توقف، کیونکہ بعد میں ہم ذکر کریں گے کہ توقف کے مختلف اقسام ہیں، علت کے اس اعتبار سے پھر مختلف اقسام ہو جائیں گے. متوقف علیہ، مختلف طریقوں سے ایک شے کا دوسری شے پر توقف ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے علت کے مختلف اقسام سامنے آتے ہیں. علت معدہ ہے، علت حقیقی ہے، پھر علت حقیقی میں یا علت فاعلی ہے، یا علت غائی ہے، یا علت صوری ہے، یا علت مادی ہے، یا علت تامہ ہے، یا علت ناقصہ ہے. حالا یہ مختلف اقسام اس فی الجملہ کی وضاحت ہے کہ متوقف علیہ ہو، اس پر توقف ہو، حالا کسی طریقے کا بھی توقف. هو الذی نسمیہ علتاً، یعنی فہذا الموجود المتوقف علیہ فی الجملہ، کہ وہ موجود کے جس پر توقف ہے فی الجملہ، اس موجود کو ہم علت کہتے ہیں. والماہیت المتوقفۃ علیہ، وہ ماہیت کے جو اس موجود متوقف علیہ پر توقف رکھتی ہے، فی وجودہا، اپنے وجود میں، معلولتہا، اس علت کے لیے معلول ہے. دوسرے لفظوں میں ماہیت کی ذات میں جب آپ نے کہا کہ ذات میں وجود وغیرہ نہیں پوشیدہ، اگر ماہیت موجود ہوگی تو اس کو علت کی ضرورت ہے، وہ متوقف علیہ علت کہلاتا ہے. یہ مطلب اول ہو گیا. انشاءاللہ مطلب دوم کو آئندہ درس میں ذکر کریں گے، لیکن آخر میں پھر آپ کو عرض کروں گا کہ یہ ابھی اس مرحلے کا آغاز ہے. اس مرحلے کے اندر بنیادی مطالب کو ذکر کرنا ہے. اس اعتبار سے تھوڑا تھوڑا سا آہستہ چل رہے ہیں. جیسے جیسے بحث ہماری آگے جائے گی، ہم انشاءاللہ سرعت اختیار کریں گے، تھوڑا تیز چلیں گے، جلدی میں چلیں گے. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے درس تھوڑا پڑھا، نہ، آہستہ آہستہ سرعت آ جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.